رات کا وقت تھا، چاند کی ہلکی سی روشنی قبرستان کے سرد و سیاہ حصوں پر پڑ رہی تھی۔ ہوا میں سرسراہٹ تھی اور درختوں کی ٹہنیاں ہل رہی تھیں، جیسے کچھ سرگوشیاں ہو رہی ہوں۔ قبرستان کا سناٹا بہت گہرا تھا، ایک ایسی خاموشی جس میں صرف رات کے پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن اس رات کچھ عجیب تھا۔ ایک درخت کے نیچے، قبرستان کے ایک گوشے میں، ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال ہوگی۔ وہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیل رہا تھا، جو کسی عام کھلونے کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ کھلونا ایک قدیم قسم کا تھا، جو شاید کئی دہائیوں پرانا تھا۔ بچہ خوشی سے ہنستا اور گرتے پڑتے ہوئے اس کھلونے کو زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ہنسی نے قبرستان کی خاموشی کو توڑا اور ایک عجب سی آواز گونجنے لگی۔ یہ بچہ کسی بھی عام انسان کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اس دنیا کا نہیں، کسی دوسری دنیا کا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سفید تھا اور آنکھوں میں کوئی خوف یا اضطراب نہیں تھا۔ وہ بغیر کسی خوف کے کھلونے کے ساتھ کھیل رہا تھا، جیسے اسے اس جگہ کا کوئی ڈر نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی ایک ہوا کا جھونکا آیا، بچہ اچانک رکا اور سر الفاٹے کر قبرستان کی تاریکی میں گھومنے لگا۔ اس کا جسم ابھی بھی ہل رہا تھا، لیکن اس کے قدم، جیسے کسی اور قوت کے زیر اثر ہوں، خود بخود قبرستان کی طرف بڑھنے لگے۔ کھلونا بھی اب حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ بھی کسی پراسرار قوت سے متاثر ہو۔ اچانک بچہ رکا اور کھلونا ہوا میں بلند ہو گیا، پھر وہ نیچے گر کر اس کے سامنے آ گیا۔ بچہ ایک غمگین سی مسکراہٹ کے ساتھ کھلونے کو اٹھا کر واپس چلنے لگا۔ اس کے پیچھے قبرستان کی سرسراہٹیں اور درختوں کی ٹہنیاں اور زیادہ تیز ہو گئیں۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دل میں ایک عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ شہر کے لوگ اس قبرستان کو ہمیشہ خاموش اور پراسرار مانتے تھے، لیکن اس رات وہ سمجھ گئے کہ یہاں کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بچہ اور اس کا کھلونا، وہ پراسرار منظر، اب تک لوگوں کے ذہنوں میں تھا، اور وہ ہمیشہ اس رات کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، جب قبرستان میں ایک بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا دکھائی دیا۔